آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کس قسم کی کر رکھی ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کون کون سا سامان، کون کون سا عمل تیار کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جاؤ اس ملک میں سب سے بڑا بیوقوف ڈھونڈ کر لاؤ اور میرے سامنے پیش کر دو۔ سپاہیوں نے بادشاہ سلامت کا حکم سن کر اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے۔ جیسے ہی لوگ پھیل گئے اور بیوقوف کے نام پر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو درجنوں لوگ انہیں بیوقوف کے نام پر مل گئے۔ لا کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے ایک ایک کر کے ان سب کا امتحان لیا، انٹرویو لیا۔ جب انٹرویو مکمل ہوا تو ان میں سے ایک فائنل بیوقوف چن لیا گیا۔ اس بیوقوف کے گلے میں بادشاہ سلامت نے اپنے گلے کا قیمتی ہار اتار کر اس کے گلے میں پہنا دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ سلامت کی طرف سے اس قسم کا قیمتی انعام پا کر اپنے گھر کو چل دیا۔ کافی عرصے بعد بادشاہ سلامت بیمار ہوا اور بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ اچانک سے اسی بیوقوف کا محل میں آنا ہوا تو اس نے اصرار کیا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ بادشاہ سلامت کے سامنے جب اس بیوقوف کو پیش کیا گیا، جب اس نے بادشاہ سلامت کو بستر پر پڑا ہوا دیکھا تو اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ جس کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ میں بیمار ہوں اور میرا جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ بہت مشکل ہے اور میں جہاں جانے والا ہوں وہ بہت ہی مشکل جگہ ہے۔ بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر تو آپ نے وہاں پر بہت اچھے محل تیار کیے ہوں گے، بہت اچھی رہائش اپنے لیے بنا کر رکھی ہوگی اور بہت سارے باغات بنا کر، باغیچے بنا کے رکھے ہوں گے تاکہ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں آسانی اور خوشی محسوس کریں گے۔ بادشاہ سلامت کی روتے ہوئے ایک چیخ نکلی اور روتے ہوئے بولا کہ میں نے وہاں پر اپنے لیے ایک جھونپڑی تک نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں آپ، اور آپ جیسا ہوشیار اور عقل مند انسان ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے تو بڑا ہی بیوقوفی والا کام کیا کہ آپ ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں کہ جس سے واپسی ممکن نہیں، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا، تو اس سفر پر، اس منزل کے لیے آپ کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا کہ وہاں پر آپ آرام سے رہ سکیں۔ بادشاہ سلامت روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو اس بیوقوف نے اپنے گلے کا ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ پھر بادشاہ سلامت اس ہار کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ مطلب کہ سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں کہ اتنے سمجھدار اور عقل مند ہونے کے باوجود بھی جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے ایک ایسے سفر پر جانا ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں، تو پھر تو آپ کو وہاں کے لیے کچھ اچھا تیار کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ کوئی محل، کوئی اچھا سا گھر، کوئی باغ، باغیچہ بنا کر رکھنا چاہیے تھا جہاں جا کر بندہ آرام سے رہ سکے۔ تو دوستو، ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے آپ کے عقل مند ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھیں، اور جب کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، ہم اپنے علم پر اتراتے ہیں۔ ہمیں اگر کچھ تھوڑا بہت علم ہوتا ہے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں، غرور و تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ہم سب سے بڑے جاہل اور بیوقوف ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہم زندگی میں خوش و خرم رہیں کہ جی ہم جب جائیں گے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا؟ قبر میں جاتے ہوئے، قبر کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے نمازیں پوری پڑھی ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے فرض شدہ تمام روزے رکھے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اوپر فرض ہوا حج ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے تمام معمولات پورے کیے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کون سا وقت آنے والا ہے کہ جس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی فلاں وقت آئے گا تو میں کچھ اچھا کروں گا، فلاں وقت ہوگا تو ہی میں کچھ اچھا عمل شروع کروں گا۔ آج اگر ہم کسی دوست سے نماز کا کہیں کہ یار نماز پڑھیں تو کہیں کہ جی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بھائی کوشش تو اس چیز کی جاتی ہے کہ جس پر کچھ خرچ آتا ہو، جس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہو، اس کام کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے کون سی کوشش؟ نماز کے لیے تو بس ارادہ لگتا ہے کہ آپ ارادہ کریں اور چل پڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی، اللہ کی بارگاہ کی طرف۔
جب کسی سے کہا جائے کہ یار آپ کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ یار انشاءاللہ کوشش کروں گا، نیکسٹ ٹائم میں ضرور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ نیکسٹ ٹائم یا اگلا وقت کس نے دیکھا ہے؟ ہم ایسے وقت کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کل کا دن دیکھنا بھی ہے یا نہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آج کی رات دیکھنی بھی ہے یا نہیں، تو ہم کل کا انتظار کیوں کریں کہ اگر آج ہمارے پاس نیکی کا موقع ہے، اگر آج ہم نیکی کر سکتے ہیں تو ہمیں ابھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابھی نیکی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا قیمتی وقت ہو بار بار نیکیاں کرنے کا، لیکن اگر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہمارے پاس کچھ اچھا وقت آئے گا تو میں کچھ اچھا کروں گا، نہیں، ہمارے پاس قدم بقدم ہر قدم پر نیکیاں پڑی ہیں۔ ہم راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا کر نیکی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو اچھی نصیحت کر کے نیکی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو برائی سے منع کر کے نیکی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو غلط کام سے روک کر اپنے آپ پر نیکی لازم کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بے مقصد بنا مطلب کے سلام کر کے السلام علیکم بول کر بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم ایک مسلمان کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں، بہت کچھ سامان قیامت کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبر تک ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری روح نکلے گی اس کے بعد ہمارے پاس کسی چیز کا موقع نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس نہ تو ہماری دولت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ ہمارے ساتھ ہماری جائیداد جائے گی، نہ ہمارے پاس جو ہمارے مال و اسباب ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو اچھا نیک عمل جائے گا، اگر ہم نے برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم نے اچھا عمل کیا ہوگا، اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوگا تو یقیناً ہم قبر میں اچھے عمل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب اللہ کی رضا ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو ہمیں قبر میں بھی کامیابی ہوگی اور ہمیں قیامت والے دن بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آج سے یہ عہد کر لیں، بلکہ ابھی سے یہ عہد کر لیں کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یا اگر جو کچھ کیا ہے وہ بوسیدہ ہے، کسی کام کا نہیں، تو آج سے کچھ اچھا شروع کریں، اچھے سے اچھا نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں، ضائع مت کریں، کیونکہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں، اقرار کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کا اچھا بندہ بن کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔